الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے تیسرے پارے تک جو کلمات تھے ان کو پڑھ لیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے سے آغاز کرتے ہیں. چوتھے پارے میں جو سب سے پہلا کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تنزلہ اور تنزلہ. تو یہ صرف ابواب کا فرق ہے. اس میں تنزلہ کا باب ہو یا تنزلہ کا باب ہو، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تنزلہ جو ہے یہ نازلہ ینزل سے مجہول کا فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، نازلہ ینزل سے. تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے کسی چیز کو اتارنا یا کسی چیز کا اترنا. نزلہ ینزل کا معنی ہوتا ہے اتارنا اور نازلہ ینزل کا معنی ہے اترنا. تو یہ ترجمہ ہم جب دیکھیں گے تو اس طرح کچھ بنے گا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جن کو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، کے تورات نازل کی جاتی. تو ان تنزلہ میں چونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے تو تنزلہ کے اندر جزئیت کا معنی پایا جاتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے تورات نازل کی جاتی. تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں ان کو حرام کر لیا. تو اگر یہ معروف کا صیغہ ہوتا تو پھر شاید دونوں کے ترجمے میں کچھ فرق پڑ سکتا تھا. قبل اس کے کہ تورات نازل ہوتی یا تورات نازل کی جاتی، یہ اتنا سا فرق پڑنا تھا لازم اور متعدی کا. لیکن جب یہ مجہول کا ہے تو مجہول کے اندر فاعل جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ براہ راست مفعول آ جاتا ہے. تو یہاں پر اگر تنزلہ کہیں تو بھی اس کا ترجمہ وہی ہوگا اور تنزلہ کہیں تو اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا کہ تورات نازل کی جاتی، قبل اس کے کہ تورات نازل کی جاتی. اس کے بعد پھر آگے ایک کلمہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. تو یہ جو حج لفظ ہے یہ اصل میں مصدر ہے. حجہ یا حجو، حجن اور حجن یہ دونوں مصدر آتے ہیں. حجن بھی مصدر آتا ہے حج کرنا اور حجن بھی مصدر آتا ہے. تو حجن یعنی ہا کے زبر کے ساتھ یہ مصدر ہے اہل حجاز اور بنو اسد کی لغت میں. یعنی اہل حجاز اور بنو اسد جو ہیں وہ ہا کا فتح پڑھتے ہیں حج البیت وللہ علی الناس حج البیت، جبکہ اہل نجد جو ہیں وہ پڑھتے ہیں حج وللہ علی الناس حج، یہ اہل نجد کی لغت ہے. اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس کلمہ ہے صراطا، صراطا اور زراطا. تو اس کے بارے میں ہم کچھ عرصہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے کلمہ ہے ہمارے پاس وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات. تو اگر اس کا ترجمہ، اگر یہ ترجع الامور ہو، مجہول کا صیغہ ہو، تو پھر اس کا معنی ہوگا لٹائے جاتے ہیں تمام معاملات. اور اگر یہ معروف ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا ترجع الامور، اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹتے ہیں. تو گویا کہ معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ واضح بات ہے کہ جب سارے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں.
تو तुरजा उल-उमूर मजहूल है कि तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, और तर्ज उल-उमूर में अल उमूर ये इसका फ़ाइल बन जाएगा कि तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटते हैं। नतीजा एक ही है, लौटाए जाएं या अपने आप लौट जाएं, जाना अल्लाह के पास ही है तमाम मामलात में। तो इसलिए नतीजे के एतबार से इनके मानी में कोई तजाद नहीं है। इसी तरह आगे हमारे पास कलमा है वमा यफ़अलु मिन खैरिन फलन युगफरुहु वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। पीछे अहले ईमान का तज़किरा चल रहा है कि अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर भी नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, व युसारिऊना फिल खैरात, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग नेक हैं। आगे है वमा यफ़अलु मिन खैरिन, वो जो भी नेकी का काम करेंगे, फलन युगफरुहु, तो उसकी नकदरी नहीं की जाएगी, यानी वो उनकी आमाल की नकदरी नहीं की जाएगी, वो नकदरे नहीं किए जाएंगे। तो इसमें दोनों तरह की किराआत हैं, एक है यफ़अलु और युगफरु, यानी गायब के सीगे के साथ। तो गायब का सीगा जो है ये पिछली आयत की मुनासबत से है, क्योंकि पिछली आयत में सारे सीगे जो हैं वो गायब के इस्तेमाल हुए हैं, युमिनूना, यअमुरूना, यनहूना, व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन व मा यफ़अलु मिन खैरिन फलन युगफर, सारे जो है वो गायब के सीगे ही इस्तेमाल हुए हैं। और जब ये इसको मुखातब के सीगे से पढ़ा जाएगा वमा तफ़अलु मिन खैरिन फलन तुगफरूहु, तो फिर ये जो मौजू शुरू हुआ बिल्कुल स्टार्ट से, यानी रुकू की शुरू से, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तो जो मौजू का आगाज़ था मुखातब के सीगों के साथ, फिर इसकी मुनासबत जो है इस मौजू के आगाज़ के साथ हो जाएगी। जो अहले ईमान को मुखातब के सीगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा है। तो किसी को जब कोई हुक्म दिया जाए तो मुखातब का सीगा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गायब का सीगा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर इसकी मुनासबत मौजू के आगाज से कर दी जाए तो ये फलन वमा तफ़अलु मिन खैरिन फलन तुगफरुहु, मुखातब के सीगे आ जाएंगे। और अगर इस आयत, इससे पहले जो आयत है युमिनूना बिल्लाह, इसके साथ कर दी जाए तो ये गायब के सीगे होंगे, लेकिन निस्बत सारी अहले ईमान की तरफ ही है। ऊपर भी ईमान वालों का तज़किरा है और नीचे भी ईमान वालों का तज़किरा है। ऊपर अल्लाह ताला ने खिताब के सीगे से किया है तज़किरा, और नीचे अल्लाह ताला ने गायब के सीगे से तज़किरा किया है। उसके बाद आगे हमारे पास जो कलमा है 120 नंबर आयत में, वो है ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। तो इसके अंदर दो किरात है, एक किरात है ला यज़िरकुम और एक है ला यज़ुर्रुकुम। तो ला यज़िरकुम जो किरात है, ये बाब है ज़ारा यज़ीरु, ज़ारा यज़ीरु यानी बा यबीउ के वजन पर। तो ज़ारा यज़ीरु से ला यज़िर, तो इसको जज़म जो है वो जज़म जवाब शर्त होने की वजह से है, क्योंकि इससे पहले है व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, ये एक शर्त है, यानी शर्तिया है। और उसका जवाब क्या है ला यज़िरकुम, तो ये मजजूम है उसका जवाब होने की वजह से, और ज़ारा यज़ीरु के बाब से आया है। इसका माना भी नुकसान देना ही होता है, कि यानी तुम्हें उनकी चालें जो हैं वो कुछ भी नुकसान नहीं दे सकेंगी। और अगर इसको हम पढ़ें ला यज़ुर्रुकुम, तो ये बाब आ जाएगा ज़र्रा यज़ुर्रु, ज़र्रा यज़ुर्रु। तो यहाँ भी ये जवाब शर्त होने की वजह से मजजूम है, लेकिन असल में ये जो यज़ुर्रु है ये असल में था या ज़रूर, ज़रारा या ज़रूरु मुज़ाफ का इदगाम है। तो या ज़रूरु में ला या ज़रूर बना, तो रा का रा में इदगाम कर दिया,
تو پہلی را کا جو کہ اوپر ضمہ تھا تو اس ضمے کو باقی رکھا زواد کی مناسبت سے، تو وہ بن گیا لا یضر، تو ہے یہ بھی مجزوم۔ ان تصبروا وتتقوا یہ شرطیہ جملہ ہے، اور لا یضرکم یہ اس کا جواب ہے، جواب شرط جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے منزلین اور منزلین۔ اللہ نے اصحاب بدر اور جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ تمہارے پاس جلدی آ جائیں، تو اللہ ھذا یمددکم، یہ اللہ تمہاری مدد کر رہے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ہاں بلکہ پچھلی آیت کہ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے الی یکفیکم، کہ آپ کو کیا کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے ساتھ نازل کیے ہوئے۔ تو یہ منزلین جو ہے اس کا معنی ہے اتارے ہوئے، اور منزلین، منزلین کا معنی ہے تھوڑے تھوڑے کر کے اتارے ہوئے، یعنی آہستہ آہستہ کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 5000 کے 5000 فوراً نازل ہو گئے، بلکہ تدریج کے ساتھ 100 کا دستہ، 200 کا دستہ، یا اس طرح گروپوں کی شکل میں۔ تو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ نازل کیا، جیسے جیسے لڑائی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، فرشتوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، جس طرح کہ اس آیت میں 3000 کا تذکرہ ہے، اور اس سے اگلی آیت میں 5000 کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3000 نازل ہوئے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد پھر 5000 تعداد جو ہے وہ پوری کر دی گئی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے وہ ہے مسومین اور مسومین۔ اس میں 2 قراءات ہیں، واو کے فتحہ کے ساتھ اور واو کے کسرہ کے ساتھ۔ سوما یسوم، اس کا معنی ہوتا ہے نشان لگانا، سوما یسوم کا معنی ہے نشان لگانا، اور مسومین اسم فاعل کا صیغہ ہے نشان لگانے والے، اور مسومین اسم مفعول کا صیغہ ہے نشان لگائے ہوئے۔ تو اب یہاں پر جب اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ھذا یمددکم ربکم، یہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین جو اپنے نشان لگائے ہوئے تھے، یعنی فرشتوں نے خود اپنے نشان لگائے ہوئے تھے، نشان زدہ۔ اور اگر اس کو یہ پڑھیں مسومین تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ نشان لگائے گئے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی طرف سے نشان لگائے گئے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ جا کر جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے یا اضعاف مضاعفہ، تو یہ مضاعفہ یا مضاعفہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کئی گنا بڑھایا گیا۔ تو مضاعفہ جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، یعنی ضعف یضاعف سے مضاعفہ، اور اگر اس کو بغیر تشدید کے پڑھیں مضاعفہ تو یہ باب مفعلہ سے ہے، ضاعف یضاعف مضاعفہ۔ تو باقی اس کے ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ترجمہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، صرف لغات کا فرق ہے۔ اہل نجد جو ہیں وہ باب تفعیل استعمال کرتے ہیں، ضعف یضاعف سے مضاعفہ، اور اہل حجاز جو ہیں وہ باب مفعلہ استعمال کرتے ہیں، ضاعف یضاعف مضاعفہ۔ تو ترجمہ جو ہے وہ دونوں قراءات کا اور دونوں کلمات کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے سارعوا وسارعوا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور تم جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی
آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو یہ مصحف شامی جو ہے اور اسی طرح مصحف مدنی، اس میں یہ بغیر واو کے ہی لکھا ہوا تھا لفظ ساریو، اور باقی جو مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے، یعنی مصحف مکی، مصحف بصری اور کوفی، ان میں واو کے ساتھ تھا۔ تو اس کے اندر بہرحال دونوں قراءات ہیں، ایک تو یہ مصاحف کی موافقت ہے، مناسبت ہے کہ مصاحف کے مطابق واو کے ساتھ لکھا جائے یا بغیر واو کے لکھا جائے۔ دوسرا اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر واو کے پڑھیں سارعو، تو یہ جملہ مستانفہ ہوگا اور واو اس کی حذف کر دی گئی ہے۔ تو سارعو الی مغفرۃ من ربکم، یعنی ایک نیا جملہ جو ہے، پیچھے ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور آگے واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ، یہ جملہ مستانفہ ہے، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اور اگر آپ اس کو واو لے کر آئیں تو پھر یہ ما قبل کا عطف ہوگا، عطف وہی ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ تو پیچھے جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر اس کا عطف پڑ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے قرحن، ان یمسسکم قرحن یا قرحن فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، تحقیق کافر قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں جو قرحن ہے، یہاں معنی کا کچھ فرق ہے۔ قرحن کا معنی ہوتا ہے زخم، یعنی اے مسلمانوں اگر تمہیں میدان احد میں زخم آئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالفین کو بھی زخم آئے ہیں۔ اور قرحن کا معنی ہے زخم کی تکلیف، تو پھر ترجمہ ہوگا کہ اگر تمہیں میدان احد میں زخموں کی تکلیف پہنچی ہے تو کافر قوم کو بھی زخموں کی تکلیف پہنچی ہے۔ تو واضح بات ہے زخم جب ہوگا تو ساتھ تکلیف بھی ہوگی، تو یہ کوئی متضاد معنی نہیں ہے، اسی کی وضاحت ہے، یعنی زخم بھی لگے ہیں اور اس زخموں کی تکلیف بھی ہے۔ تو قرحن کا معنی ہوگا زخم، اور قرحن پیش کے ساتھ اس کا معنی ہے زخم کی تکلیف۔ اس کے بعد کلمہ ہے وَكَأَيٍّ، تو وَكَأَيٍّ اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے وَكَأَيٍّ اور ایک ہے وَكَائِن۔ تو یہ جو وَكَأَيٍّ، کَأَيٍّ جو لفظ ہے، ایک یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک تو ہے ایون اور ایک ہے کاف، کاف تشبیہ، تو وہ کاف جب شروع میں ایون کے شروع میں لگا تو وہ این ہو گیا۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے دو الگ الگ کلمے تھے، لیکن کثرت استعمال کے باعث وہ ایک ہی کلمہ بن گیا، وہ ایک ہی کلمہ بن گیا۔ اب اس کو آپ وقائن پڑھیں یا وقائین پڑھیں، یہ دونوں لغتیں جو ہیں عربوں کے ہاں مشہور ہیں، یہ بھی لغتیں ہیں، بعض قبائل اس کو قائن پڑھتے ہیں اور بعض قبائل اس کو وقائین پڑھتے ہیں۔ ترجمہ ایک ہی ہے کہ کتنے ہی، وَكَم مِّن وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی، یعنی یہ استفہام کے معنی میں آتا ہے کہ کتنے ہی نبی جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے لڑائی کی اور قتال کیا۔ اس کے بعد آگے ہم کلمہ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے قتل اور قاتل، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، تو اصل ہم اس کو قاتل کو دیکھتے ہیں، اس میں جو قرات قاتل ہے اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جہاد کیا اور لڑائی کی، ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا۔
اور اگر آپ اس کا معنی کریں قتلا، تو قتلا کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا یا مارنا، تو پھر ترجمہ ہوگا اور کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے بہت سارے اللہ والے شہید کر دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، یعنی قتل ربیون کثیر، وہ قتل کر دیے گئے۔ تو مفہوم واضح ہی ہے، ایک اس کی یعنی کہ لڑائی کی ابتدائی کیفیت بیان ہے، اور ایک اس کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے اللہ والے جو ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر قتال کیا، لڑائی کی، اور پھر اس لڑائی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو گویا کہ ایک لڑائی کا آغاز ایک قرات بیان کر رہی ہے، اور دوسری قرات جو ہے وہ لڑائی کا نتیجہ بیان کر رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے اللہ والے جو ہیں وہ قتل بھی ہو گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے الرعب، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی وہی چونکہ پیچھے سارا تذکرہ چل رہا ہے، جنگوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ اور رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ما لم ینزل بھی سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو یہ نزل جو ہے اس کا معنی تو نازل کرنا ہی ہے، یہ ینزل ہو یا ینزل ہو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اصل چیز ہے کہ رعب جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو رعب جو ہے یہ ایک علم ہے، اسم ہے، اور اسموں کا معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی لغات آ جائیں۔ تو رعب کو رعب اور رعب عربوں کے ہاں یہ دونوں طرح سے ہی پڑھا گیا ہے۔ تو عین کے سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ اس کو پڑھا ہے بنو تمیم نے، بنو اسد نے اور بنو قیس نے۔ بنو تمیم، بنو اسد اور بنو قیس اس کو رعب اور رعب عین ساکن پڑھیں گے، جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ عین کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور رعب، معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے تغشا اور یغشا، آیت نمبر 154 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، یعنی جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو مسلمان بہت پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے بطور انعام کے ان کے اوپر اونگ نازل کر دی تاکہ یہ امن میں ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، امن میں ہو جائیں۔ یغشا طائفۃ منکم، اور وہ اونگ جو ہے وہ ڈانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو۔ تو اب یہاں پر دو کلمات ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد نازل فرمایا امانتن بطور امن کے، نعاسن اونگ کو۔ یہ جو یغشا ہے اگر تو آپ اس کو نعاسن کی صفت بنائیں تو نعاسن اونگ جو ہے یہ مذکر ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے تم پر غم کے بعد بطور امن کے نیند نازل کی، اونگ نازل کی جو ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی، یعنی اونگ جو ہے وہ ڈھانپ رہی تھی۔ اور اگر اس کو امانتن کی صفت بنا دیں یا اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ مان لیں کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے فاعل کی وہ نعاسن کی طرف جا رہی ہے یا امانتن کی طرف جا رہی ہے، تو امانتن جو ہے یہ مؤنث ہے، تائے تانیث موجود ہے، اب اس کی ضمیر جو ہے وہ ہوگی ہیا، تو پھر یہ بن جائے گا تغشا، یعنی پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا جو اونگ کی شکل میں تھا، اور وہ امن جو ہے ایک جماعت کو ڈھانپے ہوئے تھا، اور وہ امن جو ہے وہ ایک جماعت کو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی امن جو ہے وہ ڈھانپ رہا تھا، اور مذکر کی صورت میں ہوگا اونگ ڈھانپ رہی تھی۔ تو دونوں چیزوں میں اگرچہ معنی کا فرق ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اونگ جو ہے وہ بطور امن کے تھی، اب وہ امن ڈھانپ رہا ہو یا وہ اونگ ڈھانپ رہی ہو، بات ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق والی بات نہیں۔
اس کے بعد آگے ہیں آیت نمبر 154، یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی اس معاملے میں کوئی حصہ ہے؟ قل، اے کہ نبی آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ سارے کا سارا معاملہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اب یہ جو لفظ کل ہے، یہ آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، کل، اجمع، نفس، عین، یہ کلمات جو ہیں یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر اس کو کلہ کو الامر کا اس کی تاکید بنائیں تو پھر یہ الامر مؤکد ہوگا اور کلہ یہ اس کی تاکید ہوگی، یعنی سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو جو اعراب مؤکد کا ہوتا ہے وہی اعراب تاکید کا ہوتا ہے، مؤکد اور تاکید کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو کلہ للہ کریں تو پھر یہ کلہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، یعنی الگ سے جملہ مستانفہ بن جائے گا۔ کلہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور للہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر جو ہے ان الامر جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی، ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گی، الامر وہ اس کا اسم اور کلہ للہ یہ اس کی خبر۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلمہ ہے بیوتکم، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ تو لفظ بیوت جو ہے یہ کل بھی گزرا تھا، تو یہ دراصل بیوت اور بیوت یہ دو جو ہیں لغات ہیں۔ بعض قبائل جو ہیں وہ بیوت پڑھتے ہیں اور بعض قبائل جو ہیں وہ بیوت پڑھتے ہیں، تو ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، بیوت پڑھیں آپ یا بیوت پڑھیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے یعملون تعملون واللہ بما تعملون بصیر، پیچھے چل رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، پیچھے سارے جو ہیں وہ غائب کے صیغے چل رہے ہیں۔ پھر آگے واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور اللہ مارتا بھی ہے، اور آگے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ اس چیز کو دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو خطاب کرتے ہوئے مخاطب کا صیغہ بھی بولا جا سکتا ہے اور غائب کا صیغہ بھی بولا جا سکتا ہے، کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یا جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو غائب کا صیغہ بولے تو بھی وہی لوگ مراد ہیں اعمال کرنے والے، اور اگر مخاطب کا صیغہ بولیں تو بھی وہی لوگ مراد ہیں، لوگ جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسی آیت میں ہے نا وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تو اخوانہم جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، تو غائب کی مناسبت سے یا معلوم غائب آ گیا، اور اگر آپ آیت کا شروع دیکھیں تو وہ ہے لا تکون، نہ تم ہو جاؤ، تو تکون جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو اسی مناسبت سے تعملون مخاطب کا صیغہ آ گیا۔ آگے ہمارے پاس کلمہ ہے او متم او متم، تو یہ لفظ متو ہو، متنا ہو، متم ہو، یہ لغت کا معاملہ ہے۔ بنو تمیم جو ہیں وہ اس کو متم، متنا، متو، قالا یقول یعنی نصر ینصر سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو ماتا یماتو، خاف یخافو کے باب سے، باب سامع یسمع سے استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ صیغہ بن جاتا ہے متم، متنا، متو۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے یجمعون اور تجمعون، تو اس میں غائب کا صیغہ ہے یجمعون، تو اگر اس کو یجمعون کہیں تو پھر اس کی جو ضمیر ہے وہ مخاطبین یعنی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے پیچھے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، یہ منافقین تھے جنہوں نے اہل ایمان سے یہ بات کہی تھی۔ اور اگر آپ تجمعون کہیں
تو پھر یہ گویا کہ مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ ورحمۃ خیر مما تجمعون، کہ جو تم جمع کرتے ہو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے جو آپ کو وہاں پر ملے گا وہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کے اندر حاصل کر رہی ہو۔ اس کے بعد اگلے صفحہ پر جو ہے آیت نمبر 158 پہ بھی وہی کلمہ دوبارہ آ گیا ہے، متم اور متم۔ تو یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ دو لغات ہیں، اہل حجاز اس کو متم پڑھتے ہیں اور بنو تمیم جو ہے وہ متم پڑھتے ہیں۔ اس طرح آگے کلمہ ہے ینصرکم، ینصرکم اور ینصرکم اختلاس کے ساتھ۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ وہ پیچھے گزرا تھا یأمرکم، یأمرکم اور یأمرکم، تو اسی طرح باریکم، یأمرکم، یا تأمرہم، یشیرکم، ینصرکم، یہ جتنے کلمات ہیں ان کے اندر یہ ساری لغات ہیں۔ بنی تمیم اور اہل نجد ساکن پڑھتے ہیں، بعض اہل عرب جو ہے وہ تخفیف کر کے اختلاس کرتے ہیں، اور پیش جو ہے یہ اصل کے مطابق ہے، یعنی اصل اعراب اس کا ضمہ ہی ہے۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے ان یغل یا ان یغل، وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کو لے کر آئے گا۔ تو یہ ہے ان یغل، غل یغل سے معروف کا صیغہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ کسی نبی کے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور اگر اس کو آپ مجہول پڑھیں ان یغل تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ کسی نبی کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ان یغل، کہ اس کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے، یعنی اس کو خیانت کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ان یغل معروف کا معنی کہ وہ خیانت کرے، اور ان یغل اس کو خیانت کی طرف منسوب کیا جائے، اس کو خیانت کی طرف منسوب کیا جائے۔ جی یہ سعدی عبدالحفیظ آپ اپنا ذرا مائک بند کر لیں، اس کا شور آ رہا ہے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا۔ تو یہ لفظ رضوان جو ہے یہ ہم سورہ آل عمران کے شروع میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بھی خالصتاً لغت ہے۔ بنی تمیم اور بنو قیس را کا پیش پڑھتے ہیں رضوان، اور اہل حجاز جو ہیں وہ را کی زیر پڑھتے ہیں رضوان، یہ دونوں طرح سے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ہمارے پاس ما قتلوا اور ما قتلوا الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا لو اطاعونا، اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو ما قتلوا، تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ قتلوا ہے یہ قاتلہ یقتل باب ناصر ینصر سے ہے، اس میں قلت اور کثرت دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، وہ قتل نہ کیے جاتے، جبکہ قتلوا جو ہے اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو یہ دونوں قراءات جو ہیں تقریباً ایک جیسا ہی ان کا معنی ہے، مفہوم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے اللہ خوفا اور اللہ خوفن، اللہ خوفا اور اللہ خوفن۔ تو یہ لا جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ لا اگر اس کو لائے نفی جنس کہیں تو یہ اللہ خوفا آ جائے گا، اور اگر اس کو لائے مشابہ بلیسا کہیں تو یہ اللہ خوفن ہوگا۔ اس کے بعد ہے یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی فضل کی خوشخبری حاصل کرتے ہیں،
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اگر انا جو ہے یہاں سے جملہ مستانفہ اس کو شمار کیا جائے، وَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر یہ انا آئے گا، یعنی یہاں سے نیا جملہ جو ہے وہ شمار کیا جائے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہاں تک ایک جملہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے بشارت حاصل کرتے ہیں۔ آگے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یہ ایک جملہ مستانفہ ہوگا۔ اور اگر اس کو ہم عطف ڈال دیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل پر، تو عطف کی صورت میں یہ پھر جملہ پچھلے جملے کے ساتھ ہوگا، بنعمت پر اس کا عطف ہوگا، تو پھر اس کا اعراب وَأَنَّ اللَّهَ، چونکہ یہ انا جو ہے وہ درمیانے کلام میں آ گیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد ہے پھر وہی کلمہ آ گیا ہے دوبارہ، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ قرح کا معنی میں نے بتایا کہ اگر یہ قرح ہو قاف کے زبر کے ساتھ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زخم، اور اگر یہ قاف کے پیش کے ساتھ قرح ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زخم کی تکلیف۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے ہمارے پاس وہ رضوان ہے۔ رضوان ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے کہ یہ دو قراءات ہیں، رضوان اور روزوان۔ اسی طرح آگے کلمہ آ گیا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں۔ تو حازینہ، حازانہ یحزنو، حزنہ یحزنو، تو یہ اگر اس کو باب نصر ینصر سے لے کر آئیں تو یہ حزنہ یحزنو آئے گا، اور اگر اس کو باب فعال سے لے کر آئیں تو یہ احزنہ یحزنو آئے گا۔ تو یہ صرف ابواب کا فرق ہے، باقی ترجمہ اس کا ایک ہی ہے، آپ غمگین نہ کریں، یحزن کا بھی اور یحزن کا بھی۔ بنی تمیم کے لوگ جو ہیں وہ اس کو باب فعال سے احزن یحزن سے استعمال کرتے ہیں، اور قبیلہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ اس کو حزن یحزن باب نصر ینصر سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے ولا تحسبن ولا یحسبن ولا یحسبن، تین قراءات ہیں۔ تو یہ حاسبہ یحسب کے بارے میں پہلے بھی دو تین کلمات گزر چکے ہیں کہ یہ دونوں اس کے اندر لغات پائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو سین کے فتح سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے کسرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یحسب بھی اور یحسب بھی دونوں طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو غائب سے پڑھنا اور مخاطب سے پڑھنا، تو غائب سے جو آگے فائل آ رہا ہے کفروا، اس کی مناسبت ہے کہ ولا یحسبن الذین کفروا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ انما نملی لہم، کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس کو تحسبنا کر دیں تو پھر یہ مسلمان مخاطب ہوں گے اور اللہ کے نبی کو خطاب ہوگا ولا تحسبن الذین کفروا، اب کفر اس کا فاعل نہیں بلکہ وہ اس کا مفعول بنے گا کہ آپ کافروں کو یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، تو مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، تو اس میں دو قراءات ہیں، حتیٰ کہ ممتاز ہو جائے خبیث برا من الطیب پاک سے۔ تو ماذا یمیزو، ماذا باع یبیو کے وزن پر، ماذا یمیزو زارا بیاض لیبو سے، تو اس کا معنی ہے جدا ہو جائے، حتیٰ یمیزہ، حتیٰ کہ جدا ہو جائے، اور میزہ یمیزو اس کا معنی ہوتا ہے ممتاز ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ تو مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں چھوڑیں گے اسی حالت پر جس پر وہ ہیں، حتیٰ کہ اچھا آدمی خبیث
جو ہے وہ طیب سے جدا ہو جائے، یا پھر اللہ اس کو جدا کر دے، یا یمیزہ کا معنی ہے اس کو نمایاں کر دے، جدا کر دے یا پھر نمایاں کر دے، واضح کر دے۔ اس کے بعد پھر آگے ولا یحسبن ہے، اس کا ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمہ ہے واللہ بما تعملون خبیر، تو یہ تعملون ہو یا یعملون ہو، یہ دونوں کے دونوں کلمات جو ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے دونوں اندازوں سے یہ کلمات چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہی تک ہی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے لیسن سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں ہم اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں، سورت ختم ہونے والی ہے، تھوڑا سا اور آگے کر لیتے ہیں، ٹائم بھی ابھی ہمارے پاس کچھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا قتل کرنا اس کو بھی ہم لکھ لیں گے جو انبیاء کو انہوں نے قتل کیا بغیر حق کے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، تم آگ کا عذاب چکھو۔ تو سنکتب کہیں تو سنکتب میں ما قالو جو ہے یہ مفعول ہے، سنکتب ہم لکھ لیں گے ما قالو جو انہوں نے کہا، سنکتب ما قالو جو انہوں نے کہا، اور وقتلہم جو ہے یہ عطف پڑھ کے یہ اس مفعول کے اوپر عطف پڑھ رہا ہے، لہذا یہ بھی منصوب ہو گیا۔ سنکتب جمع متکلم کا صیغہ، ما قالوا اس کا مفعول، اور قتلہم یہ اس مفعول کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی منصوب۔ اور اگر اس کو ہم کہیں سیقتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء، تو صیغہ مجہول کا ہے، لیکن سیقتب میں جو ما قالوا ہے یہ پھر اس کا سیقتب کا نائب فاعل بن جائے گا، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو قتلہم کا عطف ما قالو پہ ہی پڑھنا ہے، تو جب نائب فاعل بنا وہ مرفوع تھا تو قتلوہم یہ بھی اس کے اوپر عطف کی وجہ سے مرفوع ہی ہوگا۔ باقی انداز میں متکلم کا اللہ صیغہ استعمال کریں یا غائب کا صیغہ استعمال کریں، وہ دونوں انداز چلتے ہیں، اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ، تو یہاں پہ صرف با کا وجود اور با کا موجود نہ ہونا، اگر با موجود ہو ایک جگہ پر تو عطف کی وجہ سے اس کا معنی تو آگے چلا جائے گا، اور اگر با موجود ہو تو بھی اس کا معنی وہی ہوگا، معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں جو معاملہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف لکھوائے تھے اس میں مصحف شامی کے اندر جو ہے وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ دونوں جگہوں پر با کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور جو مصحف امام ہے اس کے اندر وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ یعنی ایک با ہے دوسری نہیں ہے، اور جو باقی مصاحف ہیں مصحف مدنی، مکی، بصری اور کوفی، اور اس میں ہے وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ، تینوں قراءات کا ایک ہی معنی ہے۔ اور با کا اگر تکرار ہے جہاں پر وہ بطور تاکید کے ہے، ورنہ با کے تکرار کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب جاؤ بالبینات میں با آ گئی تو آگے ایک بھی با نہ آئے تو معنی وہی آگے چلا جائے گا با کا بھی، اور اگر با کو دوبارہ لایا گیا ہے تو وہ صرف تاکید کے لیے لایا گیا ہے، معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کو ضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اس کو تم چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ چونکہ خطاب تھا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے لیے مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا. اور اگر اس کو ہم غائب کا صیغہ استعمال کریں تو اصل میں پیچھے غائب کا ہی انداز چل رہا ہے کہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، کہ ان لوگوں سے جن لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا، جن کو کتاب دی گئی، انہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس کو واضح کریں گے لوگوں کے لیے اور وہ اس کو چھپائیں گے نہیں. تو خطاب کے اندر دونوں طرز عمل اور دونوں جو خطاب ہیں وہ قابل عمل ہیں اور دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے جتنے کلمات ہیں، لا یحسبنا، لا تحسبنا، وہ سارے کلمات کے اندر یہی گرامر ہے، لغت ہے کہ آپ اس کو سیر کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ان سارے کلمات کی توجیہ بار بار پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں ابھی قریب قریب. اس کے بعد پھر آگے کلمہ آتا ہے ہمارے پاس وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. اس میں آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ دو باب ہیں، ایک قاتل یقاتل مقاتلہ باب مفعل ہے، اور ایک قتل یقتل تقتیل باب تفعیل ہے، اور ایک قاتل یقتل باب ناصر ینشر. ان سارے ابواب کا ایک ہی ترجمہ ہے کہ قاتل یقتل کا معنی تو خیر ہوتا ہے قتل کرنا، اور قتل یقتل کا معنی بھی قتل کرنا، اور قاتل یقاتل کا معنی لڑائی کرنا. تو یہ صیغے جیسے اوپر نیچے ہوں گے. جب یہ ہوگا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا تو اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ قتل کیے گئے اور انہوں نے لڑائی کی. اور جب ہوگا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا تو اس کا معنی ہوگا انہوں نے لڑائی کی اور وہ بہت زیادہ قتل کیے گئے. اور جب معنی ہوگا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے لڑائی کی اور وہ قتل کیے گئے. تو یہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لڑائی کی اور قتل کیے گئے یا بہت زیادہ قتل کیے گئے، اسی طرح ان کے معنی جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے لا یغرنک، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد، شہروں میں. تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھی کسی چیز کی تاکید بیان کی جاتی ہے تو پھر نون تاکید ثقیلہ بھی استعمال ہوتا ہے اور نون تاکید خفیفہ بھی استعمال ہوتا ہے. ثقیلہ سے مراد مشدد اور خفیفہ سے مراد مخفف. تو لا یغرن کا اس میں نون تاکید خفیفہ استعمال ہوا ہے، اور لا یغرن کا اس میں نون تاکید ثقیلہ استعمال ہوا ہے. ترجمہ دونوں کا 100% ایک ہی ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. اس کے بعد آگے کلمہ ہے لاکن الذین اتقوا، تو یہ لاکن الذین اور لاکن الذین. تو لاکن اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ہوگا حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل انا انا کانا لیت لکن لعل. اور اگر اس کو ہم لاکن الذین کہیں تو پھر یہ حرف عطف جو ہے واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لاکن، لاکن جو ہے یہ استعمال ہوگا. تو آج ہماری سورت جو ہے وہ سورہ آل عمران الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ سورۃ النساء سے شروع کریں گے. تو آج کے ہمارے لیسن سے متعلق اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی، محسوس یہی ہو رہا ہے کہ کوئی کویشچن